سبحان اللہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل صحیح فرمایا۔ تو پہلا سوال یہ، میں نے اسی سے بنا لیا سوال، ابھی نہیں دیکھے کہ جی عظمت صحابہ کیا ہے۔ عظمت صحابہ یہ کہ یہ وہ واحد طبقہ ہے کہ جن کی دیانتداری کے خلاف نہ زمین نے کبھی اٹھا بات سنی گئی نہ آسمان سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاج و تخت ختم نبوت، اور جتنے بھی طبقات انسانی ہیں آپس میں جب اختلاف ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے بارے میں کہاں تک نوبت نہیں پہنچتی، اور ہم کیا کچھ نہیں کہہ جاتے، لیکن ہم اس طبقے کی عظمت کو سلام کرتے ہیں کہ جن کے مخالفین نے بھی ایک دفعہ بھی کسی کے بارے میں دیانت کا الزام نہیں لگا کہ نبی نے یہ بات نہیں کہی تھی، اس نے نبی کے نام پر کیوں کہی ہے۔ اللہ، تو ابھی مولانا برگرامی بیان کر رہے تھے کہ جہاں یہ 4 جمع ہو جائیں تو یہ انجام ہے، 3 ہو جائیں جمع تو یہ بات ہے، اور 2 بھی ہو جائیں تو یہ بات ہے۔ تو مولانا جب تشریف لائے تو میں نے کہا میں ذرا سنتا ہوں اونچا، تو آپ نے 2 کے بعد 1 کی بھی بات کہی؟ کہتے نہیں 1 کی تو نہیں کہی۔ میں نے کہا پھر 1 کی میں کہہ دوں گا، آپ کی بات ہے۔ 4 سے پہنچے 3 تک، اور 3 سے پہنچے 2 تک۔ اب میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں عظمت کا عنوان، بلکہ اگر کوئی مورخ تاریخ لکھے عظمت صحابہ کی، کہ عظمت صحابہ کانفرنس میں جو عظیم نقطہ ہے وہ یہ کہ پوری تاریخی نقوش میں یورپ والوں نے بھی اپنی تاریخ میں لاکھوں صفحات لکھے، ایشیا والوں نے لکھے، ایک دوسرے کے مخالفت پر جب آتے ہیں تو کیا کچھ نہیں لکھا جاتا، تاریخ کو کس طرح مسخ کیا جاتا ہے، لیکن ہم حضور کے غلام اور اس امت محمدیہ کے افراد جو ہیں ہم بڑی خوشی سے اعلان کرتے ہیں یہ وہ مقدس طبقہ ہے جس کے ہم پیرو ہیں، کہ جس پر مخالف ترین لوگوں نے بھی ان کی دیانت کو منظور نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے جب کہا نا کہ بلغوا انی ولو آیا، تو ایک میرا صحابی جو بھی روایت کرے وہ آگے دین پہنچے، تو پیغمبر نے صحابہ میں سے ہر ایک کی دیانت کی توثیق کی جب کہا بلغوا انی۔ میں ایک پر آ گیا بلغوا انی، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہر ایک کو مجھ سے جو سنو آگے پہنچاؤ، فلیبلغ شاہد الغائب، جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے، تو جو حاضر ہے وہ ایک ہو تو غائب تک تبھی پہنچائے گا نا کہ اسے ایک کی دیانت مجروح نہ ہو اور کسی لحاظ سے اس پر شبہ نہ ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو یاد رکھو یہ مولانا نے عظمت صحابہ کا عنوان رکھ کر وہ جس کو کہتے ہیں ہیرے کی کنی، اس سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ تو میں اس طبقے کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہ نبی پاک نے ہر ایک صحابی کی دیانت لائق اعتماد سمجھی اور اس کو کہا کہ تم مجھ سے ایک بات بھی سنو تو آگے پہنچاؤ۔ تو سب صحابہ کی دیانت وہ کسی الزام سے بالا ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی روایات پیش کی اور وہ اپنے خطبوں میں پیش کرتے رہے، اختلاف کے دور میں پیش کرتے رہے، کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے جو حضور کے نام پر روایت پیش کی ہے وہ صحیح نہیں کر رہے، اور انہوں نے بھی ان کے بارے میں کسی ایک مجلس میں نہیں کہا کہ نبی پاک کے نام پر یہ بات جو اس طرح پھیلا دی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ اور زبیر کے بارے میں جو کہا تھا، مثلا حضرت زبیر اس طرح اس کے سامنے تھے کہ گویا حضرت علی کے خلاف ہوں، تو کسی نے حضرت علی کو جا کر خبر دی کہ زبیر کو کسی نے مار دیا ہے، تو اسی وقت حضرت علی نے کہا کہ جس نے مارا ہے اس کو بشارت دے دو۔ حضور نے کہا تھا زبیر کے بارے میں کہ جو اس کا قاتل ہو اس کو جہنم کی بشارت دے دو۔
صفیہ کے بیٹے پر جس نے حملہ کیا اور اس کو قتل کیا اس کو جلنے. تو حضرت علی نے یہ جو کہا یہ اس زبیر کے بارے میں جو اس وقت ان کے مخالف تھے. تو انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا, کہا اس کو بشارت دے دو. تو صحابہ کے بارے میں ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے, بنیادی, کہ ان میں سے انتظامی اختلاف ہو سکتا ہے, رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, فقہی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن دیانت کسی کی مجروح نہیں. دیانت کسی کی مجروح نہیں. اور ایک نقطہ مجھے یاد آ رہا ہے, علامہ ابن امیر الحاج نے منیا کی شرح میں وہ نقطہ بیان کیا. وہ یہ کہ کوئی صحابی, حضور کا کوئی صحابی دین کی کوئی بات ایک صحابی بیان کرے اور دوسرے صحابہ میں سے کوئی اس کی تردید نہ کرے, اس کو اجماع امت کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اصول فقہ میں یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ایک صحابی کوئی بات کرے دین کی اور باقی صحابہ میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہ کی ہو, تو اس بات کو میں نے کیا کہا, اجماع امت کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اور اجماع امت دین میں حجت ہے سب کے نزدیک. مثلا میں ایک اختلاف کے لحاظ سے تو نہیں لیکن مثال کے لیے حدیث پیش کر رہا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور اہل علم صحابہ میں سے ہے. آپ نے بیان کیا کہ سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی, سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی, مگر جو امام کے پیچھے ہو اس کی ہو جاتی ہے. حضرت جابر نے کہا, کیا کہا کہ من صلی رکعتن, جس نے ایک رکعت بھی پڑھی, فلم یقرأ فیہا بأم القرآن, اور سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی, فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام, کہ جس نے نماز پڑھی اور سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ایک رکعت میں بھی, فلم یصلی, اس کی نماز نہیں, الا ان یکون وراء الامام, مگر جب امام کے پیچھے ہو تو ہو جاتی ہے. یہ کس نے کہا؟ نام لو, حضرت جابر نے. اور یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ترمذی شریف میں بھی ہے اور موطا امام مالک میں بھی, اور اس کی صحت میں کوئی شک نہیں کہ جابر نے یہ کہا. میں نے جب یہ روایت کو دیکھی پڑھی تو میرے ذہن میں سوال ابھرا کہ سارے صحابہ نے جب یہ سنی تو کسی ایک نے بھی کہا کہ جابر کا فتویٰ غلط ہے؟ کسی ایک نے بھی کہا کہ جابر نے غلط بات کہی ہے؟ تو مجھے ایک روایت بھی نہیں ملی کہ کوئی جابر سے ٹکرایا ہو. معلوم ہوا کہ جابر نے جو بات کہی ہے اس کو اجماع امت کا مسئلہ حاصل ہے. جو پڑھتے ہیں ہم ان کو ملامت نہیں کرتے, اختلاف نہیں کرتے. کیوں؟ یہ ملک ایسا نہیں کہ ہم ان فروعی مسائل میں اختلاف کریں, لیکن امت کو ایک رکھنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی جلیل القدر نے بات کہی تو مشرق سے لے کر مغرب تک اور عراق شام کسی جگہ بھی جہاں جہاں صحابہ پہنچے کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا کہ جابر کی بات غلط ہے. تو جب جابر کی بات کو غلط کہنا کسی صحابی نے بھی جرأت نہیں کی, تو یہاں کوئی برمنگھم کا آدمی کہے کہ نہیں تو اس کے نہ سے نہ ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی عظمت کیا ہے کہ صحابہ جو ہیں اپنے سارے اختلاف کے باوجود, سارے اختلافات کے باوجود اتنی ضرورت نہیں کہ کسی کی دیانت کو وہ مجروح کر کہیں کہ اسے پیغمبر کے نام پر بات غلط کہی ہے. Message TV. This is your channel. This is your channel.